امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف آئیں تو اساتذہ میں بھی ہمیں چند آفتاب چند مہتاب ہستیاں نظر آتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ہرمز بہت اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے کئی برس لگاتار علم حاصل کیا ہے، 6-7 برس تک تو آپ کہتے ہیں میں نے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے، صبح شام ان کے پاس رہتا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کی وفات تک وقتاً فوقتاً آپ ان کے پاس جاتے رہے۔ پھر دوسرے نمبر پر امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن جو ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بھی لگاتار کئی سال تک امام مالک رحمہ اللہ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ ربیعۃ الرائے سے فقہ کے بہترین امام تھے، فقہ میں ان کا اپنا پایا بڑا بلند تھا، اور امام مالک نے ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ پھر ہمیں جو ہے حضرت نافع رحمہ اللہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، آزاد کردہ حضرت نافع، ان سے بھی امام مالک رحمہ اللہ نے استفادہ کیا اور بہت زیادہ استفادہ کیا، بلکہ امام بخاری نے تو اصح الاسانید اسے قرار دیا کہ مالک ان نافع ان ابن عمر، کہ وہ حدیث جسے امام مالک حضرت نافع سے روایت کریں اور حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کریں، وہ حدیث اصح الاسانید شمار ہوتی ہے، یعنی صحیح ترین سند۔ ویسے اس میں مختلف اقوال ہیں محدثین کے، اور اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک مضبوط قول یہ بھی ہے کہ اصح الاسانید مالک ان نافع ان ابن عمر ہے۔ اسی طرح امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، یہ بھی اونچے درجے کے جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے، لیکن غلبہ ان پر حدیث کا تھا، اس لیے حدیث کی جہت سے مشہور ہیں، اور متفق علی جلالتہ و امامتہ، ان کی جلالت شان پر، ان کی امامت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ایک اور استاد حضرت ایوب سختیانی، یہ بھی اعلیٰ پائے کے محدث تھے، اور امام مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ حج کے لیے آئے تو میں نے ان سے حدیث نہیں سنی، سماع نہیں کیا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے ذکر پر یہ روتے ہیں، ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، تو میرے دل میں ان کی عظمت پیدا ہوئی، پھر میں نے ان سے حدیث سماع کرنا شروع کر دیا۔ اور امام مالک خود بھی ایسے تھے۔ تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ علم کے ساتھ ساتھ عشق و محبت میں بھی ایک اعلیٰ پایہ رکھتے تھے۔ تلامذہ کی طرف آئیں تو امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام اسد بن فرات رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام عبداللہ بن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں، امام عبد الملک بن ماجشون امام مالک کے شاگرد ہیں، یحییٰ بن بکیر امام مالک کے شاگرد ہیں، امام یحییٰ لیثی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ یعنی اساتذہ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے اور تلامذہ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، اور اساتذہ اور تلامذہ دونوں میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جو اے لسٹرز شمار ہوتے ہیں، یعنی اے لسٹ میں آتے ہیں، اے کیٹیگری میں آتے ہیں، بعض محدثین کی، بعض فقہا کی، اور بعض محدثین و فقہا دونوں کی اے لسٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسے اعلیٰ پائے کے آپ کے اساتذہ بھی اعلیٰ پائے کے تھے، تلامذہ بھی اعلیٰ پائے کے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو علم کی عظمت کا بڑا احساس تھا، خلفاء کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہی وزاداری والا تھا، رکھ رکھاؤ والا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ میرے پاس آ جایا کریں پڑھانے کے لیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ان العلم یؤتی ولا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں آتا۔ اور بعض نے اس کو یوں روایت کیا کہ العلم یزار ولا یزور، کہ علم کی زیارت کی جاتی ہے، علم کسی کی زیارت نہیں کرتا۔ اور باقاعدہ خلیفہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، اور پھر خلیفہ آپ کے پاس باقاعدہ آنا شروع ہے امام مالک سے استفادہ کرنے کے لیے۔ حدیث کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بڑا وقار اور دبدبہ ہوتا تھا، لوگ آپ کی مجلس میں فالتو بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تھے، اگر کوئی فالتو بات کرتا تو وہ آپ کی مجلس اس بندے کو اٹھا دیا کرتے تھے، چاہے وہ مجلس مسجد میں منعقد ہو، چاہے وہ مجلس محفل حلقہ درس آپ کے گھر پر ہو، دونوں صورتوں میں بندے اسے اٹھا دیا کرتے تھے، آپ کی طرف سے سختی تھی۔